جو لوگ سیاست میں دلچسپی لیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے قائدین ان تمام بری حرکتوں کے مرتکب کبھی ہو ہی نہیں سکتے جو دوسری پارٹیوں کے لیڈر کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو نظم و ضبط اور تنظیم کے معاملات میں دلچسپی لیتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح سے ہانکا جانا چاہیے۔ جو لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ تمباکو نوشی اعصاب کو سکون پہنچاتی ہے، اور جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ شراب نکتہ سنجی اور برجستگی کو تحریک دیتی ہے۔ اس طرح کی جانبداری حقیقت کے بارے میں ہمارے تاثرات اور ہماری سوچ کو اس طرح دھندلا دیتی ہے کہ جس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ عملی طور پر معقولیت یہ ہے کہ ہم کسی عمل کو کرتے وقت اور فیصلے کرتے وقت اپنی تمام متعلقہ خواہشات کو مد نظر رکھیں، بجائے اس کے کہ صرف وقتی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ کیا انسان معقولیت پسند ہو سکتا ہے؟ میں اپنے آپ کو ایک معقول آدمی سمجھتا ہوں، اور ہر معقول آدمی چاہتا ہے کہ باقی سب لوگ بھی معقول ہوں، مگر آج کل عقل پسندی ذرا مشکل میں ہے، اور یہ کہنا بھی قدرے دشوار ہے کہ معقولیت یا عقل پسندی کا کیا مطلب ہے، اور اگر یہ پتہ بھی چل جائے کہ اس کا کیا مطلب ہے تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم انسان معقول ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ یہاں معقول کے معنی معقول آدمی والے نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد ہے عقل، استدلال اور شعور کو زندگی کی بنیاد بنانا۔ معقولیت کی تعریف کے دو حصے ہیں، نظری یا اصولی، اور دوسرا عملی یا اطلاقی۔ پہلے کا تعلق اس سے ہے کہ معقول یا عقلیت پسند نقطہ نظر کیا ہے، اور دوسرے کا اس سے کہ معقول رویہ کیا ہے۔ عملیت یا نتیجہ پسندی نقطہ نظر کو غیر عقلی کہتی ہے، اور تحلیل نفسی رویے کے غیر عقلی ہونے پر مصر ہے۔ اس جھگڑے کی وجہ سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مثالی عقلیت پسندی یا مثالی معقولیت نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں جس کو سامنے رکھ کر نقطہ نظر چنا جا سکے یا رویہ اختیار کیا جا سکے۔ اس سے یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے کہ اگر میں اور آپ مختلف نقطہ نظر کے حامل ہیں تو بحث کرنا یا کسی تیسرے کی ثالثی ڈھونڈنا بیکار ہے۔ ہمارے اختلاف کا ایک ہی حل ہے، ہم ایک دوسرے سے اپنی اپنی معاشی اور جنگی استعداد کے مطابق مقابلہ کریں، لفاظی سے، پروپیگنڈے سے یا جنگ سے۔ میں اس طرح کے نقطہ نظر کو خطرناک اور تہذیب کے لیے مہلک سمجھتا ہوں، لہٰذا میں یہ ثابت کرنا چاہوں گا کہ معقولیت کا مثالیہ یا عقل پسندی کا تصور ان تمام نظریوں سے ماورا ہے جو اس کے لیے مہلک سمجھے جاتے ہیں، اور زندگی اور سوچ کی بہتری کے لیے اس کی اہمیت آج بھی وہی ہے جو کل تھی۔ پہلے نقطہ نظر کی معقولیت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کی تعریف بہت سادہ سی ہے، کسی عقیدے پر پہنچنے سے پہلے تمام متعلقہ دلائل کو مد نظر رکھنا۔ جب مکمل یقین ناممکن ہو تو ایسے میں ایک معقول آدمی اس نقطہ نظر کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے جو سب سے زیادہ اغلب اور حسب امکان ہو، اور وہ نقطہ نظر جن کا خاطر خواہ امکان ہو اور جو مزید دلائل کی روشنی میں زیادہ پسندیدہ معلوم ہوں، ان کو وہ اپنے دماغ میں قیاس کے طور پر محفوظ کر لیتا ہے۔ جو بات ابھی کہی گئی ہے اس کا انحصار اس مفروضے پر ہے کہ بیشتر چیزوں کے بارے میں حقیقت اور ممکنات کو معروضی طریقے سے دریافت کیا جا سکتا ہے، ایک ایسا طریقہ جس کے ذریعے کوئی بھی محتاط فرد ایک ہی نتیجے پر پہنچے گا، مگر ایسے طریقے کا وجود اکثر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تعقل کا واحد مقصد انسان کی خواہشات اور ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ لیبز کی نصابی کتابوں کی کمیٹی نے اپنی کتاب نفسیات کا خلاصہ میں لکھا ہے کہ تعقل اور فہم باقی اور چیزوں کے علاوہ سب سے بڑھ کر جانبداری کا اعلی کار یا وسیلہ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان عوامل کی حفاظت کی جائے اور ان چیزوں کو فروغ دیا جائے جو فرد یا نوع کے لیے مفید ہوں، اور وہ عوامل جو کم مفید یا نقصان دہ ہوں ان کی مزاحمت کی جائے۔ مگر وہی مصنف اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مارکسیوں کا عقیدہ مذہب کے عقیدے سے بہت مختلف ہے۔ مذہبی عقیدے کی بنیاد صرف خواہشات اور روایات پر ہوتی ہے، جبکہ مارکسیوں کا عقیدہ سائنسی تجزیے
اور معروضی حقیقتوں میں پیوست ہے، مگر یہ بات اس کے بالکل برعکس ہے جو وہ مارکسی تعقل کے بارے میں کہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ در حقیقت یہ کہنا چاہتے ہوں کہ انہوں نے مارکسی عقیدہ عقل کے ذریعے اختیار نہیں کیا ہے۔ بہرحال، کیونکہ وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ معروضی حقیقت کا سائنسی تجزیہ ممکن ہے، اس لیے انہیں یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ نقطۂ نظر کا معروضی معنوں میں معقول ہونا ممکن ہے۔ دوسرے مصنفین جو غیر استدلالی نقطۂ نظر کی وکالت کرتے ہیں، جیسے کہ عملیت پسند فلسفی، وہ اتنی آسانی سے پکڑ میں نہیں آتے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ معروضی حقیقت نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں جس سے ہمارے نقطۂ نظر کو صحیح ہونے کے لیے مطابقت کی ضرورت ہو۔ ان کے نزدیک نقطۂ نظر صرف زندگی کی جنگ کے ہتھیار ہیں، اور ان میں سے وہ جو بقا کی جنگ میں مدد دیتے ہیں سچ کہلاتے ہیں۔ جب جاپان میں بدھ مذہب پہنچا تو اس وقت وہاں پر یہ نقطۂ نظر بہت عام تھا۔ وہاں کی سرکار نے جو اس نئے مذہب یعنی بدھ مت کے بارے میں مشکوک تھی، ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ یہ مذہب اختیار کر کے دیکھے۔ اگر وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ترقی کرے گا تو پھر اس مذہب کو ملک گیر سطح پر اختیار کیا جائے گا۔ عملیت پسند لوگ تمام مذہبی جھگڑوں کو طے کرنے کے لیے اسی طریقے کی وکالت کرتے ہیں۔ اس کے باوجود میں نے کسی کو یہودی مذہب اختیار کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بظاہر یہودیوں میں ترقی کرنے کے امکانات باقی مذاہب کے مقابلے میں کافی زیادہ ہیں۔ باوجود اس کے کہ عملیت پسند سچ کی وہ تعریف کرتے ہیں جو میں نے اوپر بیان کی ہے، عام زندگی میں ان کے سچ کا معیار خاصا مختلف ہوتا ہے۔ مثلا اگر کسی قتل کے مقدمے کی جیوری میں کوئی عملیت پسند شخص بھی ہوں تو وہ بھی گواہیوں کو بالکل اسی طرح پرکھے گا جیسے جیوری کے باقی ارکان، لیکن اگر وہ اسی معیار کو برقرار رکھے گا جو اوپر بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ سچ کا تعلق اور اس کا معیار انسانوں کے مفاد سے وابستہ ہے، تو اسے اس شخص کو پھانسی پر چڑھانا چاہیے جس کو پھانسی دینا معاشرے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ اس طرح کی عملی حقیقت پسندی کبھی کبھار ہی ممکن ہو سکتی ہے، جیسے امریکہ اور روس میں لوگوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے ان کے خلاف سازش کر کے ان کو پسایا جاتا ہے، یعنی ان لوگوں کو پسانا یا ان لوگوں کو پسا کر ختم کر دینا جو معاشرے کے لیے اچھے نہ سمجھے جاتے ہوں، اور پھر یہی سچ ہو جاتا ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ ان حالات میں سچ کو ہر ممکن طریقے سے چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر یہ سچ باہر آ جائے تو ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے سچ کی پردہ داری کرنے اور اسے چھپانے کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس والے بھی ایسے جرائم کے معاملے میں معروضی حقیقت میں یقین رکھتے ہیں۔ سائنس بھی اسی طرح کی روزمرہ قسم کی معروضی حقیقت کی کھوج کرتی ہے، اور مذہب بھی اسی طرح کی معروضی حقیقت کو تلاش کرتا ہے، اس وقت تک جب تک لوگوں کو اس کو پانے کی امید ہوتی ہے۔ لیکن مذہب کی سچائی کو صرف اس وقت نئے طریقوں سے سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے جب وہ سیدھے سادے طریقے سے اسے سچ ثابت نہیں کر پاتے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ غیر عقلیت پسندی یعنی معروضی حقیقت میں عدم اعتماد تقریباً ہمیشہ اسی وقت سر اٹھاتا ہے جب ہم کوئی ایسی بات ثابت کرنا چاہتے ہوں جس کے لیے دلائل موجود نہ ہوں، یا پھر جب ہمارا مقصد کسی ایسی چیز کو رد کرنا ہو جس کے لیے واضح دلائل موجود ہوں۔ مگر معروضی حقیقت پر اعتماد روزمرہ کے کاموں میں بالکل جاری و ساری رہتا ہے، جیسے تجارت میں یا نوکر رکھتے وقت، اور اگر حقیقت کو کہیں بھی ہمارے اعتقادات کی سچائی جانچنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تو پھر ہر جگہ اور ہر دور میں کیا جا سکتا ہے، اور جہاں بھی ایسا نہ ہو یعنی جہاں بھی حقیقت ہمارے اعتقادات سے میل نہ کھائے وہاں صرف مادہ پرستی رہ جائے گی۔ حقیقت کے معروضی ہونے کے سوال کو فلسفیوں نے خاصا الجھا دیا ہے، جس پر میں نے کسی اور جگہ بحث کی ہے۔ فی الحال ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ حقیقتیں ہیں، اور یہ کہ کچھ حقیقتیں جانی جا سکتی ہیں، اور کچھ حقیقتوں کے بارے میں ان حقیقتوں کی نسبت جو کہ جانی جا سکتی ہیں امکان کی حد بھی مقرر کی جا سکتی ہے۔ ہمارے عقیدے زیادہ تر حقیقت سے متصادم ہوتے ہیں۔ جب کوئی شہادت ہمیں کسی چیز کے ہونے کا امکان بتاتی ہے تو عقیدہ اسی شہادت کی بنیاد پر ہم سے اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ ہم اسے رد کر دیں۔ معقولیت
یا عقل پسندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حقائق کے بارے میں اپنے عقائد کی بنیاد شہادت اور دلائل پر رکھیں، نہ کہ خواہشات، روایات یا تعصبات پر۔ موضوع کے اعتبار سے ایک عقل پسند شخص ایسا ہی ہوگا جیسا ایک قانونی یا سائنسی شخص۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تحلیل نفسی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عقائد کے بارے میں معقولیت یا عقل پسندی ناممکن ہے۔ میں تحلیل نفسی کی بڑی قدر کرتا ہوں اور اس کی افادیت کو بھی مانتا ہوں، مگر عام آدمی اس مقصد کو بلا بیٹھا ہے جس نے فرائیڈ اور اس کے مقلدین کو متاثر کیا تھا۔ ان کا طریقہ دراصل معالجانہ تھا جس سے مختلف قسم کے دماغی امراض کا علاج ہو سکتا ہے۔ مثلاً جنگ کے دوران پیدا ہونے والے اعصابی امراض کا سب سے مؤثر علاج تحلیل نفسی کے ذریعے ہی ہوا۔ ریورز کی کتاب جبلت اور لاشعور میں خوف کے مرض کے اثرات بہت خوبصورتی سے بیان کیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اثرات تعقل پر مبنی نہیں ہوتے، بلکہ ان میں فالج اور دوسرے امراض بھی شامل ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم اس وقت ان امراض کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم تعقل یا ذہنی ابتری اور پراگندگی کی بات کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دیوانوں کے زیادہ تر مغالطے اور وسوسے فطری میلانات میں خلل اندازی سے پیدا ہوتے ہیں، اور اگر مریض کو وہ حقیقتیں یاد دلا دی جائیں جو کہیں دبدبا گئی ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کا علاج دراصل اس مفروضے پر مبنی ہوتا ہے کہ صحیح و دماغی کا کوئی معیار ہے، کوئی مثالیہ ہے جس سے یہ مریض پھر گیا ہے یا گر گیا ہے، اور جس پر اس کو سارے حقائق یاد دلا کر واپس لانا ہے، وہ حقائق بھی جن کو دراصل وہ بھول جانا چاہتا ہو۔ یہ سوچ اس غیر استدلالی طریقہ فکر کے بالکل برعکس ہے جس کے تحت یہ سمجھا جاتا ہے کہ تحلیل نفسی نے صرف یہ ثابت کیا ہے کہ غیر استدلالی اور نامعقول عقائد بہت عام ہیں، اور یہ کہ دراصل تحلیل نفسی ان غیر استدلالی اور غیر معقول عقائد کو علاج کے ذریعے ختم کرنا چاہتی ہے۔ اسی طرح کا طریقہ علاج ان لوگوں کا علاج بھی کر سکتا ہے جو مسلمہ طور پر دیوانے نہیں ہیں، بشرطے کہ وہ کسی ایسے معالج سے جو خود ان وسوسوں کا شکار نہ ہو اپنا علاج کروانے کو تیار ہو جائیں۔ مگر تمام صدر، وزیر اور معروف ہستیاں یہ شرط پورا کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، بس وہ لا علاج رہتے ہیں۔ ابھی تک ہم معقولیت یا عقل پسندی کے اصولی یا نظری پہلو پر گفتگو کرتے رہے ہیں۔ اب ہم اس کے عملی پہلو کی طرف آتے ہیں جو زیادہ مشکل ہے۔ عملی دنیا میں نقطہ نظر کے فرق کے دو پہلو ہیں۔ پہلا تو فریقوں کی خواہشات اور آدرشوں کا فرق، اور دوسرا ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وسیلوں کا فرق۔ دوسری قسم کے فرق بنیادی طور پر اصولی ہوتے ہیں اور ان کا عملی پہلو صرف ماخوذی ہوتا ہے۔ مثلا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارے دفاع کی پہلی صف بحری جہازوں کی ہونی چاہیے، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ یہ صف ہوائی جہازوں پر مبنی ہونی چاہیے۔ یہاں جھگڑا صرف وسائل کا ہے، غایت یا مقصد کا نہیں، لہٰذا بحث مکمل طور پر سائنسی بنیادوں پر کی جا سکتی ہے، کیونکہ نزاع کا پہلو صرف حقیقتیں ہیں، چاہے وہ موجود ہوں یا متوقع ہوں، یقینی ہوں یا ممکنہ۔ ایسی اور اس سے ملتی جلتی صورتحال پر صرف اصولی معقولیت کا اطلاق ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ جس مسئلے پر بات ہو رہی ہے وہ عملی ہے۔ مگر وہ تمام معاملات جو اس طرح کی یعنی اصولی یا نظری عقلیت پسندی یا معقولیت کے زمرے میں آتے ہیں، ان کے ساتھ ایک مسئلہ ہے جو عملی طور پر زیادہ اہم ہے۔ جب ایک شخص کوئی کام کرنے کی خواہش رکھتا ہے تو وہ اپنے کو اس بات پر قائل کرتا ہے کہ اس کام سے وہ ایسی منزل یا چیز پائے گا جس کو وہ اچھا سمجھتا ہے، جبکہ اگر وہ یہ کام نہ کرنا چاہے تو وہ اس بات پر بالکل قائل نہیں ہوتا۔ یعنی اگر وہ یہ کام کرنا نہ چاہتا تو پھر وہ یہ نہ سوچتا کہ اس کام کا انجام اچھا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ وہ اس مسئلے سے متعلق حقائق اور ممکنات کو اس طریقے سے پرکھتا جس طریقے سے وہ شخص پرکھے گا جو یہ خواہش نہیں رکھتا۔ سب جانتے ہیں کہ جواری ان تمام غیر معقول اور غیر استدلالی باتوں پر یقین رکھتے ہیں جن کے بارے میں انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ انہیں یقیناً جوئے میں جتا دیں گی۔ جو لوگ سیاست میں دلچسپی لیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے قائدین ان تمام بری حرکتوں کے مرتکب کبھی ہو ہی نہیں سکتے جو دوسری پارٹیوں کے لیڈر کرتے ہیں۔
یا وہ لوگ جو نظم و ضبط اور تنظیم کے معاملات میں دلچسپی لیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح سے ہانکا جانا چاہیے۔ جو لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ تمباکو نوشی اعصاب کو سکون پہنچاتی ہے، اور جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ شراب نکتہ سنجی اور برجستگی کو تحریک دیتی ہے۔ اس طرح کی جانبداری حقیقت کے بارے میں ہمارے تاثرات اور ہماری سوچ کو اس طرح دھندلا دیتی ہے کہ جس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اعصاب پر شراب کے اثرات کے بارے میں مکمل طور پر سائنسی نقطہ نظر سے لکھے ہوئے مضمون میں بھی آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کا لکھنے والا شراب نوشی کو اچھا سمجھتا ہو یا برا۔ دونوں صورتوں میں وہ حقیقت کو اس طرح دیکھتا ہے جس سے اس کے نقطہ نظر کو تقویت ملتی ہے۔ سیاست اور مذہب میں اس طرح کا رویہ بہت اہم ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ان کا نقطہ نظر عوام کے لیے زیادہ بہتری پیدا کرے گا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ 10 میں سے 9 افراد کے سیاسی نظریات کا تعین ان کے روزگار سے کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں معروضیت ناممکن ہے، اور سوائے دونوں نقطہ نظر کے درمیان رسہ کشی کے ان معاملات کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ البتہ ان معاملات میں تحلیل نفسی کافی کام آتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہم ان تعصبات کا پتہ لگا سکتے ہیں جس سے ہم خود بھی واقف نہیں ہیں۔ تحلیل نفسی ایک ایسی ٹیکنیک بتاتی ہے جس کے ذریعے ہم اپنے کو ویسے دیکھ سکیں جیسے دوسرے ہمیں دیکھتے ہیں، یعنی خود کو دوسروں کی نظروں سے دیکھ سکیں، اور ہماری سمجھ میں یہ آ سکے کہ ہمارے بارے میں جو دوسرے لوگ سوچتے ہیں وہ اتنا غلط نہیں ہے جتنا غلط ہم اسے سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک سائنسی زاویہ نظر کو عام کیا جائے تو غالباً لوگ اپنے عقائد کے اثرات کے بارے میں کہیں زیادہ عقل پسند اور معقول ہو سکتے ہیں، اور اگر اس طرح کے معاملات کو نمٹا دیا جائے اور لوگ ان کے بارے میں جھگڑنا چھوڑ دیں تو پھر جو بھی جھگڑے باقی بچیں گے ان کے ساتھ آسانی سے نمٹا جا سکے گا۔ اس سب کے باوجود کچھ مسئلہ ایسے ضرور باقی رہ جائیں گے جن سے عقلی بنیادوں پر نہیں نمٹا جا سکتا۔ دو آدمیوں کی خواہشات میں مکمل ہم آہنگی کبھی بھی نہیں پیدا ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں حصص کا سودا کرنے والے دو حضرات اس بات پر مکمل طور پر متفق ہوں کہ فلاں چیز کرنے سے فلاں فائدہ یا نقصان ہوگا، مگر عملی طور پر بھی ان کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہو سکتی، کیونکہ دونوں دوسرے کے نقصان سے خود کو فائدہ پہنچانے کے خواہش مند ہیں۔ مگر یہاں بھی ایک معقول رویہ ان نقصانات کو کم ضرور کر سکتا ہے۔ ہم اس شخص کو غیر معقول یا خلاف عقل کہتے ہیں جو اپنے چہرے کو خوفناک بنانے کے لیے اپنی ناک کاٹ لیتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس وقتی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ ان تمام خواہشات کو داؤ پر لگا رہا ہے جو آگے چل کر اس کے لیے زیادہ اہم ہو سکتی ہیں۔ اگر لوگ معقول ہوتے تو وہ اپنے مفادات کے بارے میں زیادہ صحیح نقطہ نظر رکھتے، اور اگر تمام لوگ اسی روشن خیالی پر مبنی ذاتی مفاد کے تصور کو اپنا لیں تو دنیا بہت ہی اچھی جگہ ہو جائے گی۔ اگرچہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہمارے تمام اعمال کی تحریک کے لیے ذاتی مفاد سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے، مگر یہ ضرور مانتا ہوں کہ ایثار کے جذبے کی طرح ذاتی مفاد بھی اگر روشن خیالی پر مبنی ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ایک منضبط معاشرے میں اس بات کا بہت امکان ہے کہ کوئی ایسا کام جو دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو وہ کسی بھی شخص کے ذاتی مفاد میں ہو۔ جتنا کم عقل اور کم معقول آدمی ہوگا اتنا ہی وہ اس بات کا کم ادراک رکھتا ہوگا کہ جس چیز سے دوسروں کو نقصان ہوتا ہے اس سے اسے خود بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ نفرت اور حسد اسے اندھا کر دیتا ہے۔ لہٰذا میں یہ تو نہیں کہتا کہ روشن خیالی ذاتی مفاد اخلاق کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، مگر یہ بالکل مانتا ہوں کہ اگر یہ عام ہو جائے تو یہ دنیا آج کے مقابلے میں بہت بہتر جگہ ہو جائے گی۔ آئیے اب ہم معقولیت کی ایک عملی تعریف پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عملی طور پر معقولیت یہ ہے کہ ہم کسی عمل کو کرتے وقت اور فیصلے کرتے وقت اپنی تمام متعلقہ خواہشات کو مد نظر رکھیں، بجائے اس کے کہ صرف وقتی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ نقطہ نظر میں معقولیت کی طرح عملی معقولیت میں بھی درجہ بندی کا مسئلہ ہے، یعنی یہ کوئی مطلق چیز نہیں ہے۔ مکمل معقولیت یا عقل پسندی بے شک ایک خیالی چیز ہے،
مگر جب تک ہم کچھ لوگوں کو پاگل قرار دیتے رہیں گے، یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ ہم کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں سے زیادہ معقول سمجھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ دنیا میں تمام قابل ذکر اور حقیقی ترقی معقولیت کے اضافے میں مضمر ہے، دونوں طرح کی معقولیت، اصولی اور عملی۔ میرے خیال میں ایثار اور قربانی کی تعلیم کچھ بیکار سی چیز ہے، کیونکہ یہ صرف ان لوگوں کو متاثر کرتی ہے جن میں پہلے سے جذبہ ایثار موجود ہوتا ہے، مگر معقولیت اور عقل پسندی کا پرچار کرنا ایک مختلف بات ہے، کیونکہ معقولیت بہرحال ہمیں خود کو اور اپنی خواہشات کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ ایک آدمی کی معقولیت کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ اس کی خواہشات پر اس کی عقل و دانش کا کتنا غلبہ ہے۔ میرے خیال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اعمال کس حد تک ہماری عقل و دانش کے قابو میں ہیں، کیونکہ سائنس جوں جوں ہماری ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی قابلیت اور صلاحیت میں اضافہ کرتی چلی جائے گی، یہ واحد چیز ہوگی جو معاشرتی زندگی کو زندہ رکھے گی۔ اس وقت تعلیم، پریس، سیاست اور مذہب غرب کے دنیا کی تمام بڑی اور اہم قوتیں اور طاقتیں غیر معقولیت کا ساتھ دے رہی ہیں۔ یہ قوتیں ان کے ہاتھ میں ہیں جو خوشامد کر کے بادشاہوں اور حکمرانوں کو گمراہ کرتے ہیں، مگر اس کا حل کسی بہت زبردست انقلاب میں مضمر نہیں، بلکہ صرف اس پر ہے کہ ہر شخص اپنی پڑوسی اور باقی دنیا کے بارے میں زیادہ دانشمندانہ اور معقول سوچ رکھے۔ ہمیں ان تمام مشکلات سے نمٹنے کے لیے جو آج ہمیں درپیش ہیں، صرف اور صرف عقل اور دانشمندی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔